محترم عزیزان گرامی، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ درس قرآن کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پچھلی نشست کو میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ کے ایک حصے پر گفتگو کی تھی اور آپ کو کچھ باتیں بتائی تھیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی وہ پہلی آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا بیان کیا ہے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ ہے جس کے ایک لفظ کے حوالے سے، یعنی کہ اللہ پاک نے جو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ کے حوالے سے میں نے کچھ تفسیری نکات آپ کے سامنے پچھلی نشست عرض کیے تھے کہ اللہ رب العزت نے بعبدہ فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بے نبی ہی یا بے رسول ہی یا بے حبیب ہی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اوصاف جو وصف نبوت ہے، وصف رسالت ہے، وصف محبوبیت ہے، اللہ نے ان اوصاف کا تذکرہ نہیں فرمایا بلکہ وصف عبودیت کا تذکرہ فرمایا۔ کیوں؟ اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے آپ کو پچھلی نشست بتا دی تھی کہ بطور یاد دہانی میں یہ اسے کچھ عرض کر دوں کہ سب سے پہلی وجہ اللہ پاک نے بعبدہ فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا، صفت عبودیت کا تذکرہ کیا اس وجہ سے کہ تاکہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبودیت اور صفت بندگی کی عظمت کو بیان کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کی جانب وحی کی، معراج کے مدارج علیہ پہ فائز فرمانے کے بعد کہ محبوب ہم تمہیں کس چیز کے ذریعے عزت و عظمت اور شرف و کمال بخشیں، تو آقا نے عرض کیا کہ مولا یوں تو میری عزت افزائی فرما اور میرے شرف و کمال میں اضافہ فرما کہ میری بندگی کی نسبت اپنی جانب کر۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل کی جس میں فرمایا بعبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا۔ یہ پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ اللہ پاک ہمیں یہ متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ سفر معراج محض روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی بھی تھا۔ جسم اور روح کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو سفر معراج عطا کیا، کیونکہ عبد جسد اور روح کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اور جو تیسری وجہ ہے
کہ جسے صاحب روح المعانی نے اپنی تفسیر کے اندر اور مفسرین کرام نے اپنی اپنی تفسیروں کے اندر جس نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اللہ نے بے عبدہی فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا، اپنے نبی کو لے گیا، بے نبی ہی یا بے رسول ہی، اپنے رسول کو، یا بے حبیب ہی، اپنے محبوب کو نہیں فرمایا بلکہ بے عبدہی فرمایا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقامات رفیعہ، مدارج علیہ اور باہما رفعت و شان اور بلندی اللہ کے بندے ہیں، بندگی سے بڑھ کر کوئی آپ کا کہ انہیں معبودیت یا خالقیت کے منصب تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، یہ انتہائی ظلم ہوگا اور سراسر ناانصافی ہوگی، کہ جیسا کہ عیسائیوں نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فضائل دیکھے، کمالات دیکھے تو ان کو الوہیت سے ملا دیا، ان کا درجہ الوہیت سے ملا دیا کہ وہ مادرزاد اندھے کو، مادرزاد سفید داغ والے کو، مادرزاد گنگے کو محض ایک دم سے ٹھیک کر دیتے تھے، تو یہ طاقت کسی بندے کے اندر نہیں ہو سکتی۔ عیسائیوں نے یہ سوچا، یہ ان کا خیال ہوا، تو انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ یا تو وہ خود معبود ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے ہی یہودیوں نے، عیسائیوں نے یہ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، ان کے مقام کو دیکھ کے، ان کے مرتبہ کو دیکھ کر کے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر جو بنو اسرائیل میں ایک نبی گزرے ہیں کہ جو کہ 100 سال تک جو کہ نیند کے عالم میں رہے، اللہ نے انہیں دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپا دیا، اور 100 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے، اللہ نے پوچھا کہ کتنے وقت تک سوئے، تو حضرت عزیر نے عرض کیا کہ مولا یہی ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، دن بھر یا دن بھر میں سے کچھ حصہ میں سویا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، تم ایک دن یا ایک دن کے کچھ حصے کو تو نے نیند کے عالم میں، نیند کی حالت میں نہیں گزارا، بلکہ تم پورے 100 سال تک نیند کے عالم میں رہے۔ تو حضرت عزیر علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقامات رفیعہ، مناصب جلیلہ، مدارج علیہ اور رفعت و شان کو دیکھ کر عیسائیوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے اس منصب کو بیان کیا اس آیت کریمہ میں جس منصب تک کوئی نبی نہیں پہنچا، کوئی رسول وہاں تک نہیں پہنچ سکا، اور اس کے باوجود اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف عبودیت اور بندگی کا تذکرہ کیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اور سورہ نجم میں بھی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ اشارہ کرنے کے لیے اور اللہ کے حبیب سے جو محبت کرنے والے ہیں اور عاشقین ہیں، اللہ رب العزت ان کے ذہنوں میں یہ بٹھانا چاہتا ہے کہ خبردار میرے حبیب کے مقام و منصب اور ان کی عالی مرتبت کو دیکھ کر کے عیسائیوں کی طرح یا یہودیوں کی طرح تم بھی تعریف میں، توصیف میں غلو نہ کرنا اور حد سے نہ بڑھنا، بلکہ یہ سمجھ لینا کہ یہ ہمارے بندے ہیں، صفت عبودیت ہی ان کا مقام ہے، بندگی ہی ان کا مقام ہے۔ یہ بڑے بڑے مناصب اور بڑے بڑے مدارج پہ فائز ہوئے معراج کی شب، لیکن اس کے باوجود کبھی یہ جسارت نہ کرنا کہ انہیں بندگی کے مقام سے نکال کر کے کسی
اور مقام پہ بٹھانے کی کوشش نہ کرنا عیسائیوں کی طرح یا یہودیوں کی طرح۔ تو اللہ ہمیں یہ ذہن دینا چاہتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں اس عقیدے کو راسخ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، صرف وہی معبود ہے، باقی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یعنی عقیدہ توحید کو راسخ کرنا چاہتا ہے، عقیدہ توحید۔ اور ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ عقیدہ توحید اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید ہی وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کی جانب دعوت دینے کے لیے اللہ پاک مختلف زمانوں میں انبیاء کو اور رسولان عظام کو مبعوث کرتا رہا۔ اللہ فرماتا ہے نا قرآن مجید میں، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، کہ محبوب ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجے سب کے جانب، سب کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو عقیدہ توحید کو راسخ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جب سفر معراج کا تذکرہ کیا اپنے حبیب کے سورہ بنی اسرائیل میں، تو بے عبدہی فرمایا کہ تاکہ عقیدہ توحید ہمارے قلوب میں، ہمارے اذہان میں اور ہمارے روئیں روئیں میں اس طور سے سما جائے کہ ہم کبھی نبی اکرم کے منصب اور مقام کو دیکھ کر کے ان کے حوالے سے غلو نہ کریں، افراط کا شکار نہ ہوں جیسے عیسائی اور یہودی ہو گئے۔ سفر معراج جس کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک نقطہ جو ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، سفر معراج جو عظمتوں کی انتہا ہے، سفر معراج جو رفعتوں کی آخری حد ہے، سفر معراج کہ جو مناصب رفیعہ اور مدارج علیہ کی انتہا ہے، جہاں تک نہ تو کسی رسول مقرب، یہ نہ تو کسی نبی مرسل اور نہ ہی کسی ملک مقرب کی پہنچ ہے۔ اللہ نے اس سفر معراج کا تذکرہ کیا اور بے عبدہی فرما کر عقیدہ توحید کو ہمارے ذہن و دماغ میں راسخ کیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عقیدہ توحید اور عظمت کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے، کوئی منافات نہیں ہے۔ عقیدہ توحید اور اللہ کے محبوبوں کی عظمت و شان اور رفعت اور بلندی کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے کہ اگر ہم خدا کے محبوب بندوں کی عظمت کے قائل ہوں، ان کے مقام و منصب کے قائل ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے عقیدہ توحید میں کمی ہو جائے گی۔ کہ جیسا کہ ایک طبقہ ہے جو عقیدہ توحید کے پرچار و پرسار کے نام پر اور عقیدہ توحید کے پردے میں ہو کر کے اور عقیدہ توحید کی آڑ لے کر کے اللہ کے محبوب بندوں کی شان کو گھٹاتا رہتا ہے اور ان کی عظمت و کمال میں کمی کرتا رہتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت کا ذکر کیا جائے، ان کی شان کا ذکر کیا جائے، ان کی بلندی کا ذکر کیا جائے تو ہمارا عقیدہ توحید خلل کا شکار ہو جائے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہے؟ میں اشاروں میں بتانا چاہوں گا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، عقل مندارہ اشارہ کافی باشد۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا ایک ہے طبقہ جو عقیدہ توحید کی آڑ میں اللہ کے محبوبوں کی عظمت کو گھٹانے پر ادھار کھائے بیٹھا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ کے محبوبوں کی عظمت کے بارے میں بات کی جائے، ان کے مقام و منصب کے بارے میں بات کی جائے تو عقیدہ توحید خلل پذیر ہوگا، عقیدہ توحید میں نقصان ہو جائے گا، وہ یہ سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے عقیدہ توحید میں اتنا غلو، اس کے پرچار و پرسار اور نشر و اشاعت میں اتنا غلو کرتا ہے اور اتنا افراط کا شکار ہو جاتا ہے کہ غیر محتاط جملے ایسے اس کی زبان یا اس کے نوک قلم سے نکل جاتے ہیں جو کہ اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت پہ ایک قاری ضرب اور چوٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہر مخلوق خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔
یہ جملہ جو نکلا، جو عقیدہ توحید کے پرچار و پرسار کے زعم فاسد میں وہ افراد کا شکار ہو گئے، حد سے بڑھ گئے، اور ایسا جملہ یا یہ جملہ کہ جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، یا یہ جملہ کہ ہمارے نبی کی عزت اور تعظیم ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے بڑے بھائی کی جاتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین، یا یہ جملہ کہ نبی اور رسول کا مقام محض ایک ڈاکیے کا کام ہوتا ہے، کہ جیسے ڈاکیے کی طرح ڈاکیا نے لایا، خط دے دیا، کام ختم، ویسے ہی معاذ اللہ رب العالمین ایک نبی اور رسول کا کام ہوتا ہے۔ یہ اس قسم کے جملے جو نکلے، یہ عقیدہ توحید کی حفاظت کے زوم فاسد میں نکلے کہ ہم عقیدہ توحید کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ میں نہیں آیا ایسے لوگوں کو کہ عقیدہ توحید کا تحفظ کرتے کرتے وہ اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت پہ کاری ضرب لگا رہے ہیں، اللہ کے محبوبوں کی عظمت پہ پرہار کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت پہ چوٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ نقطہ نہیں سمجھ پائے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت اور عقیدہ توحید دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، دونوں میں کوئی تنافی نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی منافات نہیں ہے۔ جیسے کہ سفر معراج جیسی عظیم الشان یہ مرتبت اور منزل جو ہمارے حبیب کو ملی، سفر معراج جیسا عظیم منصب ہمارے حبیب کو عطا ہوا۔ معراج کی شب اللہ نے اپنے حبیب کو ان مدارج اور ان مناصب پہ بٹھایا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جب اس معراج کا ذکر کیا سورہ بنی اسرائیل میں، سبحان الذی اسری، تو بے عبدہی فرما کر کے عقیدہ توحید کو ہمارے ذہن و دماغ میں راسخ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی ذہن دیا کہ عقیدہ توحید اور محبوبوں کی عظمت ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ عقیدہ توحید کو اپنانے کے لیے محبوبوں کی عظمت کو چھوڑنا کوئی ضروری نہیں ہے، یا محبوبوں کی عظمت دل میں بٹھانے سے عقیدہ توحید میں خلل نہیں ہوتا۔ یہ سمجھ رہے ہیں نا باتیں آپ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں؟ تو یہ قرآن کا اشارہ ہے، قرآن کا اشارہ۔ تو بعبدہی فرمایا، ایک وجہ یہی کہ خبردار ہمارے حبیب کی عظمت دیکھ کر کے غلو نہ کرنا، افراد کا شکار نہ ہونا ان کی تعریف و توصیف میں کہ انہیں الوہیت یا خالقیت کے مقام تک پہنچا دو، نہیں کہ جیسے عیسائیوں نے کیا یا یہودیوں نے کیا۔ اور ایک ہمارے لیے پیغام بھی ہے اس کے اندر، ایک پیغام بھی ہے ہمارے اندر کہ اگر منصب چاہو تو اللہ کے بندے بن جاؤ، اگر مقام چاہو تو خدا کی بندگی کو اپنے سینے سے لگا لو، اور اپنی زندگی اس طور پہ گزارو جو ایک بندہ کے شایان شان ہے۔ اپنی زندگی اس طور پہ، اس طریقے پہ گزارو کہ جیسے ایک غلام کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہو سکتا ہے، اور صفت بندگی کو یوں اپناؤ کہ اپنے مالک اور اپنے آقا کے ہر حکم اور ہر فیصلہ کو نگاہیں جھکا کر سر تسلیم خم کر کے اور بغیر ماتھے پہ شکن لائے اور دل میں تکلیف لائے اس کے ہر فیصلے کو مانو، کیونکہ یہی بندگی کے لیے شایان شان ہے۔ اگر منصب چاہو تو بندہ بن جاؤ، بغیر بندہ بنے، بغیر بندگی کی عادات و اطوار کو اپنائے کوئی مقام و منصب ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے لیلاً، راتوں رات،
رات کے ایک مختصر سے حصے میں، انتہائی قلیل سے حصے میں اللہ پاک لے گیا اپنے حبیب کو سفر معراج پہ۔ اب اس حوالے سے لیلن کے حوالے سے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ راتوں رات کے ایک مختصر سے حصے میں، تو ہمارے علماء نے اس حوالے سے بھی بڑے علمی نکات اور ایمان افروز نکتے بیان کیے ہیں کہ سفر معراج آخر رات میں کیوں ہوا؟ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج عطا کیا، معراج پہ بلایا، رات میں کیوں؟ دن میں کیوں نہیں؟ لیلن، رات کے مختصر سے حصے میں کیوں آخر؟ تو صاحب روح المعانی نے لکھا ہے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور اپنی بارگاہ میں ہمارے رسول کو کیا قرب حاصل ہے، خدا کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے مقام خاص میں ہمارے حبیب کا کیا درجہ ہے اور کیا مقام ہے، اور کون سی عزت انہیں حاصل ہے، کون سا شرف انہیں حاصل ہے، کس پائے کی عزت اور کس پائے کا شرف حاصل ہے، محبوبیت کبریٰ کا مقام جو ہمارے حبیب کو حاصل ہے، اسی مقام کو بتانے کے لیے، اور اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا حبیب محبوبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہے جس مقام پہ کوئی اور فائز نہیں۔ اسی وجہ سے سفر معراج رات میں ہوا، دن میں نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ اپنے حبیب کی محبوبیت کو بیان کرنا چاہتا ہے اور سفر معراج کی عزت و عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے، اور جو باریابی حاصل ہوئی ہمارے حبیب کو اللہ کی بارگاہ میں، اس باریابی کی قدر و منزلت کو بیان کرنا چاہتا ہے، کیونکہ رات کو جو شاہوں کی مجلسیں لگتی ہیں، رات کو جو بادشاہوں کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، اس محفل میں، رات کو جو محفلیں منعقد ہوتی ہیں بادشاہوں کی، عمراء کی، ان محفلوں میں کسی عام کو باریابی کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب دن میں بادشاہ عام دربار لگائے تو سب کی رسائی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ جائیں اپنی اپنی فریاد پیش کریں، استغاثے لے کر کے جائیں، اپنی ضروریات رکھیں۔ تو دن میں جب عام دربار لگے تو عام لوگوں کو اجازت ہوتی ہے، لیکن جب رات کو بادشاہوں کی محفل ہوتی ہے، جب بادشاہوں کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں رات کی، تو ان مجلسوں میں عام لوگوں کو باریابی اور حاضری کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ خاص لوگوں کو حاضری کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ رات کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ خلوت کا وقت ہوتا ہے، یہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے، یہ لقاء اور وصال کا وقت ہوتا ہے، اور رات کے وقت میں باریابی سوائے اپنوں کے اور سوائے ان کے جن کا مقام زیادہ ہو اور کسی کو نہیں ملتی۔ تو اللہ رب العزت رات کے وقت سفر معراج کو رکھا، رات کے وقت اپنے حبیب کو بلایا سفر معراج پہ۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی شان محبوبیت دکھانا چاہتا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے کتنا قریب ہے، میرا حبیب محبوبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہے۔ اور اس سفر معراج اور سفر معراج میں جو باریابی عطا ہوئی ہمارے حبیب کو، اس سفر اور اس باریابی کو اللہ پاک نے، اس باریابی کی جو عظمت ہے اور سفر کی جو عظمت ہے، اس عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے رات میں سفر معراج ہوگا، دن میں نہیں ہوا۔ اور علامہ جوزی نے اس حوالے سے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، ہمارے آقا چراغ ہیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتا ہے نا
کہ محبوب ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر، خوشخبریاں دینے والا بنا کر، اور ڈر سنانے والا بنا کر، اور اللہ کی جانب بلانے والا، دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ تو ہمارے آقا کیا ہیں؟ چراغ ہیں، اور چراغ رات میں ہی روشن ہوتی ہے۔ چراغ جو روشن ہوتا ہے، چراغ کو جو روشن کیا جاتا ہے، یہ رات میں چراغ کو روشن کیا جاتا ہے، دن میں نہیں کیا جاتا۔ تو چونکہ ہمارے آقا سراج ہیں، چراغ ہیں، اور چراغ رات کو روشن کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اپنے حبیب کو سفر معراج پہ جب بلایا تو رات میں بلایا، اور سفر معراج رات میں رکھا۔ اور ایک اور وجہ کہ رات میں یہ سفر معراج کیوں ہوا، ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ کائنات جو عالم سفلی ہے، جو یہ فرشی کائنات ہے کہہ لیں، یہ جو عالم شہادت ہے، عالم رنگ و بو ہے، یہ کائنات رات میں ظلمت محض کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو ہر چہار جانب تاریکی، ہر چہار جانب اندھیرا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج اس دنیا سے اس دنیا میں تشریف لے گئے جو نور محض ہے، جہاں ظلمت کا گزر نہیں، جہاں تاریکی کی پہنچ نہیں، جہاں پہ اندھیرا نام کو نہیں، جو نور محض ہے، اس کائنات میں گئے آقا سفر معراج۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ جب روشنی میں ہم اندھیرے سے آئیں تو پھر وہ روشنی اور زیادہ نکھر کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ نہیں؟ روشنی اور نکھر کے ہمارے سامنے آتی ہے، اور اگر اندھیرے سے ہم روشنی میں جائیں تو اس وقت ہمیں روشنی کی عظمت اور اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ادھر بھی روشنی، ادھر بھی روشنی، روشنی سے روشنی میں گئے تو دوسری روشنی کی اہمیت اور اس کی وہ عظمت ہمارے دل میں نہیں بیٹھے گی جو اس وقت بیٹھے گی جب ہم اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آئیں، ہے کہ نہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پہ بلایا گیا رات میں، جبکہ ہر چہار جانب اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر چہار جانب تاریکی ہی تاریکی تھی، ظلمت ہی ظلمت تھی۔ آپ اس دنیا سے جو کہ رات کے عالم میں تاریک ہو جاتی ہے، اندھیری ہو جاتی ہے، آقا اس دنیا میں تشریف لے گئے جو نور محض ہیں، تاکہ اس دنیا کی اہمیت اور عظمت آپ کے دل میں اور بیٹھ جائے، اور روشنی کے حوالے سے روشنی کی جو عظمت و اہمیت ہے اس دنیا کی روشنی کی آپ کے دل میں بیٹھ جائے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنے حبیب کو رات میں بلایا، رات میں، تاکہ روشنی کی اہمیت ہو اور اس عالم کی عزت و عظمت کا پتہ چلے، کما حق ہو۔ اور لیلن کے بعد یہ لیلن کے حوالے سے کہ سفر معراج رات میں کیوں ہوا، اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ ہم اور آپ سنتے آئے ہیں کہ سفر معراج شروع ہوا مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک، یہ سفر معراج کا پہلا مرحلہ تھا، جبکہ زمینی سفر ہوا، براق پہ آپ سوار ہو کے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ پاک نے فرمایا لیلن، راتوں رات، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کے ارد گرد ہماری برکتیں ہیں۔ اور وہ کون سی برکتیں ہیں؟
علماء فرماتے ہیں کہ مسجد حرام انبیاء کا قبلہ رہا ہے. وہ جو مسجد اقدس ہے، مسجد بیت المقدس، مسجد اقصی جو ہے وہ انبیاء کا قبلہ رہی ہے، انبیاء کی عبادت گاہ رہی ہے. اور حضرت ابراہیم کے بعد جو نبی ہوئے، تمام نبیوں نے جو نمازیں ادا کی، جو عبادتیں کی، سب مسجد اقصی کو قبلہ مان کر کے سب نے عبادتیں کی. اور ہر نبی مسجد اقصی میں پہنچا، ہر رسول یہ مسجد اقصی میں پہنچا اور وہاں پر ہر نبی اور ہر رسول نے عبادت کی. تو یہ برکت سے مراد تو یہ ہے کہ مسجد اقصی کو انبیاء اور رسول سے نسبت حاصل ہے اور تعلق حاصل ہے. ایک تو یہ برکت ہے کہ اسے اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت ہے، انبیاء سے نسبت ہے اور رسولان عظام سے نسبت ہے کہ انبیاء اور رسول وہاں پر پہنچے، سب نے عبادتیں کی اور انبیاء اور رسول کی عبادتوں کا قبلہ رہی مسجد اقصی. یعنی کہ اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت، سنیے گا، اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت ایک ایسی برکت ہے جو اتنی عظیم برکت ہے کہ اس برکت کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے کہ بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ. یعنی کہ انبیاء اور رسول اور اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت کی بنیاد پر جو عظمت ملتی ہے کسی شے کو، وہ عظمت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اتنی محمود ہے کہ اللہ پاک اس عظمت کا ذکر اپنے قرآن میں کرتا ہے. اور اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت کی وجہ سے جو شیوں میں، اشیاء میں، چیزوں میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں، ان برکتوں کا تذکرہ اللہ اپنے قرآن میں کرتا ہے. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. اور برکت سے مراد مسجد اقصی کو نسبت ہے انبیاء سے، مسجد اقصی کو نسبت ہے رسولان عظام سے. تو اللہ کے محبوب بندوں کی نسبت میں بھی بڑی برکت ہے. اور یہ برکت وہ برکت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بھی تذکرہ کیا. اور صرف مسجد اقصی کی برکت جو ہے انبیاء اور رسولان عظام سے نسبت کی وجہ سے فقط اس کا تذکرہ نہیں ہے قرآن میں، بلکہ اور بھی ان برکتوں اور ان عظمتوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت کی وجہ سے، کہ اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت کی وجہ سے کسی شے کو حاصل ہوئی. اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ پاک نے فرمایا. تو صفا اور مروہ عام پہاڑیاں ہی تو ہیں. اگر دیکھا جائے جسامت کے اعتبار سے، اونچائی کے اعتبار سے، کنکر پتھر کے اعتبار سے، مٹی کے اعتبار سے عام پہاڑیاں ہیں. بلکہ یہ دنیا میں کئی ایسے پہاڑ ہیں جو اونچائی میں اس سے سینکڑوں گنا زیادہ اونچے ہیں، لیکن وہ پہاڑ اللہ رب العزت کی نشانیاں نہیں ہیں. اللہ نے ان کو بطور نشانی اپنے مقدس کلام میں بیان نہیں کیا ہے. لیکن صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جن کو اللہ نے بطور شعار اور بطور نشانی اپنے مقدس کلام میں جن کا تذکرہ کیا اور جن کا بیان کیا. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ صفا اور مروہ کو نسبت ہے اللہ کی ایک محبوب بندی حضرت ہاجرہ کے قدموں سے. اسی وجہ سے جب حضرت اسماعیل پیاس کی شدت کی وجہ سے بلک رہے تھے، پانی نہیں تھا، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائی. آپ نے 7 چکر لگایا. تو 7 چکر لگاتے وقت جو نسبت ہوئی صفا اور مروہ کو حضرت ہاجرہ کے قدموں سے، اللہ نے صفا اور مروہ کو وہ مقام عطا کیا کہ ان کو اپنی نشانی قرار دیا اور قرآن میں بیان کیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ نشانیاں ہیں اللہ کی، حضرت ہاجرہ کے قدموں سے نسبت ہے.
والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ، قربانی کی جو فربا جانور ہوتے ہیں، بڑے جانور اور فربا جانور، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ کیوں؟ ان کو نسبت ہے سنت ابراہیمی سے، سنت ابراہیمی سے، لہذا وہ اللہ کی نشان۔ عام جانور جو ہم کہ جن کی اگر ہم کسی عام جانور کو دیکھ لیں، کیا ہے؟ جانور ہے، لیکن اگر اسی جانور کو ہم قربانی کے لیے مخصوص کر لیں کہ اسے ہمیں قربان کرنا ہے، اس جانور پہ ہمیں سنت ابراہیمی کو ادا کرنا ہے، تو اب وہ عام جانور نہیں رہا، اللہ کی نشانی بن گیا قرآن کے بقول، قرآن کے بقول۔ تو عام جانور بھی جب اللہ کے ایک محبوب بندے حضرت ابراہیم کی ایک سنت اور ایک طریقہ سے منسوب ہوا، اللہ کی نشانی بنا، اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا۔ والتین والزیتون وطور سینین، طور سینا کی قسم، طور، اللہ نے قسم یاد کی، طور سینا پہاڑ ہے، لیکن اسے نسبت ہے حضرت موسیٰ سے، جہاں پہ حضرت موسیٰ جاتے تھے، رب سے ہم کلام ہوتے تھے، اسی وجہ سے یہ طور، یہ اسے مقام و منصب ملا کہ اللہ نے اس کی قسم یاد فرمائی۔ تو اللہ کے محبوب بندوں سے منسوب ہونے کی بنیاد پر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ چیزیں عظیم ہو جاتی ہیں، اور ان چیزوں کا ایک خاص مقام ہو جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ عام چیزیں بھی جب منسوب ہو جائیں اللہ کے محبوب بندوں سے، تو ان کا مقام، ایک خاص مقام انہیں حاصل ہو جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ تو مسجد اقصی، مسجد اقصی جس کے حوالے سے اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کون سی برکتیں ہیں وہ برکتیں یہ ہیں کہ مسجد اقصی کو اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت ہے، لہٰذا اگر اللہ کے محبوب بندوں سے منسوب کسی چیز سے ہم برکت حاصل کریں یا تبرکن اپنے پاس رکھیں یا اس کی عزت کریں، تو یہ قرآن کے منہج، قرآن کے مزاج اور قرآن کے حکم کے خلاف نہیں، بلکہ عین منہج قرآنی کے مطابق ہے۔ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں کہ جن کا عقیدہ توحید اتنا کمزور ہے کہ جب اللہ کے محبوب بندوں سے منسوب کسی چیز کی تعظیم کی جائے تو ان کا عقیدہ توحید جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، یہ نقصان کا شکار ہو جاتا ہے، خلل پذیر ہو جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ توحید اتنا کمزور نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل، ہمارا عقیدہ اتنا کمزور نہیں ہے۔ الذی بارکنا حولہ، تو ایک تو یہ برکت انبیاء سے نسبت، رسولان حزام سے نسبت، اور دوسری یہ برکت کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کے ارد گرد باغات تھے، اس زمانے میں باغات اور نہریں جاری تھیں، میٹھے پانیوں کا چشمہ تھا، اور پھل پھول کے باغات تھے، انتہائی ہرا بھرا وہاں کا ماحول تھا، ہرے اور زمینیں سبزہ زار تھیں۔ تو برکت سے مراد یہ ہے کہ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد کی زمین کو سبزہ زاری عطا کی ہے، اور اس زمین کو ہرا بھرا بنایا ہے، لہلہاتے پھول پیدا کیے، قسم قسم کے پھل پیدا کیے ہیں، اور میٹھے پانیوں کے چشمے اور نہر جاری کیے ہیں۔ یہ برکت سے مراد ہے مسجد اقصی۔ اور یہ مسجد حرام کے حوالے سے تو ہم اور آپ سنتے آتے ہیں، خانہ کعبہ کی عظمت و شان کے حوالے سے سنتے آتے ہیں۔ مسجد اقصی کے حوالے سے کچھ حدیثوں کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ جس میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ خانہ کعبہ میں ادا کی گئی ایک رکعت 1,00,000 رکعت کے برابر ہے۔ مسجد اقصی میں ایک رکعت
50,000 رکعت کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک رکعت 1,000 رکعت کے برابر ہے۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور احادیثیں مختلف بھی ہیں، تو مختلف حدیثیں بیان کر کے میں آپ کے ذہن کو الجھانا نہیں چاہتا۔ یہ وہ تعداد ہے کہ جو علماء نے جسے یہ بطور خلاصہ تمام احادیثوں سے اخذ کیا ہے۔ مسجد حرام کی ایک رکعت 1,00,000 رکعت کے برابر، مسجد اقصیٰ کی ایک رکعت 50,000 رکعت کے برابر، اور مسجد نبوی کی ایک رکعت 1,000 رکعت کے برابر۔ اور مسجد اقصیٰ ان 3 مسجدوں میں سے ایک ہے کہ جن کی جانب زیادتی ثواب کی نیت سے عبادت کرنے کے لیے سفر کرنے کا حکم یہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ یہ حدیث میں آیا کہ تم سفر نہ کرو، اپنے کجاوے نہ باندھو، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ آقا نے فرمایا کہ تم اپنے کجاوے نہ باندھو سفر کے لیے مگر 3 مسجدوں کی جانب۔ کون سی مسجد؟ پہلی مسجد ہے مسجد حرام، خانہ کعبہ، دوسری مسجد ہے مسجد اقصیٰ، اور تیسری مسجد ہے مسجد نبوی۔ یہ 3 مسجد آقا نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 مسجدوں کے علاوہ تم اپنے کجاوے نہ باندھو، سفر کے لیے نہ نکلو۔ تو اب اس حدیث کے حوالے سے بھی بڑے فتنے پھیلائے جاتے ہیں اور قسم قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ دیکھیے یہ کسی ولی کے مزار پہ جانا، کسی صحابی کے مزار کی زیارت کے لیے جانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی اللہ کے محبوب بندے کی مزار پہ حاضری دینے کے لیے جانا، یہ اس حدیث کے خلاف ہے کہ آقا نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ تم کجاوے نہ باندھو، یعنی سفر پہ نہ نکلو۔ تو کہتے ہیں کہ کسی اور مزار یا ولی یا پیر یا فقیر یا کسی اور مسجد کی زیارت کے لیے جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے، اس حدیث کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ آقا کریم کی اس حدیث کا فرمان یہ ہے، کا مقصود یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ تم زیادتی ثواب کی نیت سے عبادت کرنے کے لیے ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی جانب نہ جاؤ، یعنی کسی اور مسجد کی جانب تم سفر کرو یہ سوچ کر کے کہ وہاں پہ ایک نماز زیادہ نمازوں کے برابر ہے، ایسا نہیں ہے۔ باقی اور نمازوں میں باقی اور مساجد جو ہیں وہ خاص یہ عام نمازوں کی عام مسجدوں کی طرح ثواب ان میں وہی ہے جو عام مسجدوں میں ہے، لہذا زیادتی ثواب کی نیت سے عبادت کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے جب تم سفر کرنے کا ارادہ کرو، کجاوا باندھو یا سفر پہ نکلو تو صرف انہی 3 مسجدوں کی جانب۔ مسجد حرام کے لیے سفر کرنے کے لیے نکلو تو یہ نیت کر کے کہ وہاں پہ 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے۔ مسجد اقصیٰ تک سفر کرنے کے لیے نکلو تو یہ سوچ کر کے کہ 1 رکعت 50,000 کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں سفر کرنے کے لیے نکلو، وہاں جانے کے لیے تو 1 رکعت 1,000 رکعت کے برابر ہے۔ اور باقی کسی مسجد میں یہ مت سوچو کہ وہاں پہ 1 رکعت 100 رکعت کے برابر ہے، 1 رکعت 500 رکعت کے برابر ہے، 1 رکعت 1,000 رکعت کے برابر ہے۔ باقی مسجدوں میں ایسا نہیں ہے۔ باقی مسجدوں کا ثواب وہی ہے جو تمہارے محلے کی مسجد یا تمہارے شہر کی جامع مسجد، محلے اور جامع مسجد میں جو فرق ہے وہی باقی مسجدوں میں ویسے ہی ہے جو تمہارے اپنے یہاں بھی موجود ہے۔ لہذا حدیث پاک کا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مزار، کسی مسجد یا کسی صحابی یا ولی کی بارگاہ میں حاضری ہونے کی ہی ممانعت ہے، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ زیادتی ثواب کی نیت سے جب تم نکلو تو خالی انہی 3 مساجد کی جانب، اور باقی میں اگر زیارت کی نیت سے نکلے، مطلب کون یہ سوچتا ہے کہ ہم جا کے منور شاہ علیہ الرحمہ کے مزار کے پاس جو مسجد ہے اس میں پڑھیں گے تو ہم کو 100 رکعت کا ثواب مل جائے گا 1 رکعت میں؟ کوئی ایسا سوچتا ہے؟ ہم اجمیر جائیں گے تو وہاں کی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو 1,000 رکعت کا ثواب مل جائے گا 1 رکعت کے
کہ بدلے؟ کوئی ایسا سوچتا ہے؟ کوئی نہیں سوچتا۔ ہاں جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ضرور سوچتے ہیں کہ وہاں پہ 1,00,000 کا ثواب ملے گا، ہے کہ نہیں؟ مسجد نبوی میں 1,000 کا ثواب ملے گا، ہم یہ ضرور سوچتے ہیں، لیکن ادھر نہیں سوچتا۔ ادھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، ان کی بارگاہ اور ان کی چوکھٹ پہ سر جھکائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ نیت ہماری ہوتی ہے، یہ ہمارا مقصود ہوتا ہے۔ لہذا لا تصد الرحال الا الی ثلاث مساجد کو اولیاء اور اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہوں میں حاضری کے خلاف پیش کرنا یہ تحقیق کے خلاف ہے اور علم کے اصولوں کے منافی ہے۔ ہمارے علماء نے اس کا مقصود اور اس کا مطلب یہی بتایا۔ تو مسجد اقصی ان 3 مساجد میں سے ایک ہے کہ جن میں زیادتی ثواب کے لیے سفر کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے اپنی حدیث میں دی ہے۔ مسجد اقصی ان 4 جگہوں میں سے ایک ہے جہاں پہ دجال داخل نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو۔ آقا کریم کی حدیث ہے کہ 4 جگہ ایسی ہیں جہاں تک دجال نہیں پہنچ پائے گا، وہ باقی روئے زمین میں ہر جگہ چلا جائے گا۔ جو قیامت کے قریب آئے گا دجال، جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کی ایک آنکھ ہوگی، جس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، جو اپنے ساتھ ایک جانب جنت لے کر اور ایک جانب جہنم لے کر چلے گا، لوگوں کو یہ دعوت دے گا کہ مجھے خدا مانو۔ جو اس کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے اسے خدا مان لے گا، وہ اسے اپنی جہنم میں ڈالے گا، وہ اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، حالانکہ اس کی جنت بھی حقیقت میں کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی۔ اور جو اسے خدا نہیں مانے گا اسے وہ اپنی جہنم میں ڈالے گا، جو در حقیقت جنت ہوگی۔ تو یہ جو دجال کے حوالے سے مختلف تفسیریں آئی ہیں، تو یہ تمام روئے زمین پہ ہر جگہ چلا جائے گا، مگر 4 جگہوں پر یہ نہیں جا پائے گا۔ پہلی جگہ مسجد حرام، دوسری جگہ مسجد نبوی، ہمارے آقا کی مسجد، یہ بلکہ مدینہ، شہر مدینہ ہی سمجھ لیں، کہہ لیں شہر مدینہ۔ اور تیسری جگہ طور سینا، جہاں پر حضرت موسیٰ جاتے تھے اپنے رب سے ہم کلام ہونے، رب سے کلام فرمانے، طور تک بھی یہ دجال نہیں پہنچے گا۔ چوتھی جگہ یہ مسجد اقصی۔ یہ 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں تک دجال کی رسائی نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ مسجد اقصی وہ دوسری مسجد ہے، مطلب تعمیر کے اعتبار سے، قدامت کے اعتبار سے دوسری مسجد ہے۔ اس روئے زمین پہ سب سے پہلی مسجد کہاں بنی؟ مکہ میں، خانہ کعبہ، مسجد حرام جو خانہ کعبہ ہے، یہ پہلی مسجد ہے۔ اور دوسری مسجد جو ہے یہ مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی خانہ کعبہ کے 40 سال بعد، خانہ کعبہ کے 40 سال بعد۔ اور یہ کچھ فضیلتیں ہیں مسجد اقصی کے حوالے سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی مسجد اقصی تک پہنچ کے اس میں نماز ادا کر سکتا ہو وہ ضرور کرے، کیونکہ اس میں ایک نماز 1000 کے نمازوں کے برابر ہے۔ اس روایت میں 1000 کا ذکر آیا ہے اور باقی روایتوں میں 50,000 کا آیا ہے۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ جو نہیں پہنچ سکے اسے چاہیے کہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کے چراغوں کے لیے زیتون بھیج دے، کہ تاکہ وہ زیتون کا تیل وہاں کے چراغوں میں استعمال کیا جائے۔ جس کا تیل وہاں کے چراغوں میں استعمال ہو جائے وہ گویا اس نے مسجد اقصی میں نماز پڑھ لی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا، تو سفر معراج میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے تو ڈائریکٹ مکہ سے سیدھے آسمانی سفر پہ کیوں نہیں چلے گئے؟ پہلے زمینی سفر، اس کے بعد یہ بیت المقدس پہنچے،
پھر اس کے بعد وہاں سے جو قبۃ الصخرہ ہے پھر وہاں سے آسمانی سفر ہوا۔ آخر وجہ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ ملک شام جو کہ ارض محشر ہے، محشر کی زمین ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پہ گئے، یہ پہلا مرحلہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا یہ سفر زمینی سفر ہوا، زمینی سفر۔ تو یہ وجہ یہ تھی کہ تو جو ارض محشر ہے، جہاں پہ محشر قائم ہونی ہے، جہاں پہ ہم سب کو جانا ہے یہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد حساب و کتاب کے لیے، وہ ارض محشر سفر معراج میں جب آقا کریم اس زمین سے آئے جائیں تو اس ارض محشر کو بھی آقا کریم کے سفر معراج سے نسبت کی بنیاد پہ عزت و مقام حاصل ہو جائے اور منصب حاصل ہو جائے۔ پہلی وجہ علماء نے یہ بیان کی۔ دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں علماء کہ بیت المقدس جو مسجد اقصیٰ ہے یہ وہ مسجد ہے جس کو ہر نبی سے حصہ ملا، ہر نبی سے اسے لقاء اور ملاقات کا شرف حاصل رہا، مسجد بیت المقدس کو اور مسجد اقصیٰ کو۔ تو مسجد اقصیٰ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تمہارے تمام انبیاء، تمہارے تمام رسول آئے اور آ کر کے سب نے میرے اندر یہ نمازیں پڑھی اور مجھ کو سب سے نسبت حاصل ہے، سب سے مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہے، بس تمہارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، اور میں مشتاق ہوں کہ تمہارے نبی آخر الزماں سے ہماری ملاقات ہو۔ شوق لقاء ہے ہمیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان سے بھی ہمیں نسبت ہو جائے، جیسے دوسرے انبیاء اور دوسرے رسولان اعظام سے مجھے نسبت ہے ویسے مجھے ان سے بھی نسبت ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کی دعا قبول کی اور فوراً اس کی دعا کی قبولیت کا ثمرہ بین طور باہر آیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سفر معراج پہ بلایا، تو سفر معراج کا پہلا مرحلہ ہی یہ رکھا کہ حبیب زمینی سفر پہ نکلو پہلے اور آؤ بیت المقدس میں، کہ بیت المقدس آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے، تاکہ جیسے دوسرے انبیاء اور رسول سے اسے نسبت ہے آپ سے بھی نسبت ہو جائے، آپ سے بھی نسبت ہو جائے۔ ایک یہ وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے بیت المقدس تک۔ اور ایک اور وجہ جو علماء نے بیان کی کہ جو قبۃ الصخرہ ہے نا، قبۃ الصخرہ صاحب روح المعانی نے اسے لکھا ہے، صاحب روح البیان نے لکھا ہے، اور حقیقت اللہ جانے کہ جو بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ میں قبۃ الصخرہ ہے، وہاں سے بالکل سیدھ میں آسمانی دروازہ ہے جو دنیا کی جانب کھلتا ہے، وہیں سے ملائکہ آتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، پھر زمین پہ آنے کے بعد دوبارہ آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ قبۃ الصخرہ کے بالمقابل جو آسمان میں دروازہ ہے اس دروازے سے ہر روز 70,000 فرشتے بیت المقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور بیت المقدس میں آتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو بیت المقدس میں نماز ادا کرتا ہے، جو ہمارا قبلہ اول ہے۔ تو اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے بیت المقدس میں گئے تاکہ اس قبۃ الصخرہ سے آپ کے آسمانی سفر کا آغاز ہو، قبۃ الصخرہ سے۔ اور حقیقت حال اللہ جانتا ہے، صاحب روح المعانی نے لکھا، صاحب روح البیان نے لکھا ہے اسے۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر جو سفر معراج میں مختلف سواریاں آقا نے استعمال کی وہ کون کون سی سواریاں تھیں، اور پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ کے اگلے حصے کی جانب ہم پڑھیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ علماء نے لکھا ہے کہ سفر معراج کا جو پہلا مرحلہ تھا جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا، یہ سفر معراج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پہ سوار ہو کے کیا، یہ سفر براق پہ۔
پھر اس کے بعد قبۃ الصخرہ سے جو آسمانی سفر شروع ہوا تو وہاں سے پہلے آسمان تک یعنی بیت المقدس سے پہلے آسمان تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کی سیڑھیوں پہ تشریف لے گئے، نور کی سیڑھیوں پہ تشریف لے گئے، اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک آقا کریم ملائکہ کے بازوؤں پہ سوار ہو کے تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازو پہ آپ سوار ہو کے تشریف لے گئے، اور 7ویں آسمان سے سدرہ تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے بازو پہ سوار ہو کے تشریف لے گئے سدرہ تک، اور سدرہ سے مقام قاب قوسین تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفرف پہ سوار ہو کے تشریف لے گئے، رفرف، اور پھر مقام قاب قوسین سے اوپر جو لا مکان ہے، قاب قوسین کچھ بھی ہے لیکن ایک مکان ہے، کچھ بھی ہے مگر ایک مکان ہے، جب مکان کی حد ہو گئی مقام قاب قوسین، پھر اس کے بعد جب آپ پہنچے عرش کی وسعتوں تک، لامکا کی وسعتوں تک، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی سواری کے تنے تنہا اپنی آپ کی ذات تشریف لے گئی، وہاں پہ کسی سواری کا آپ نے استعمال نہیں کیا، اور جہاں پہ مکان ختم وہاں پہ کون سی سواری استعمال کی جا سکتی ہے؟ وہاں پہ وہی جا سکتا ہے نا کہ جو لطافت اور نورانیت کی اس انتہا تک ہو کہ جسے مکان کی کوئی حاجت نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ ہمارے آقا کی یہ غایت نورانیت ہے اور غایت لطافت ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ آپ کو پیدا کیا گیا آپ کے نور کو تو اللہ کے نور کے خاص پرتوں اور خاص فیضان سے پیدا کیا گیا، اللہ نے اپنے نور کے خاص پرتوں سے اور خاص اپنے نور کے فیضان سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ تو یہ سفر معراج کے مختلف مراحل پہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جن سواریوں کا انتظام کیا یہ ان کا بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب کو، اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، یہاں تک آپ نے سماعت کر لیا۔ اس کے بعد جو سفر معراج کا دوسرا مرحلہ تھا یعنی آسمانی سفر کہ جس کا ذکر اللہ پاک نے اشارتاً کیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، جس کی تفسیر صاحب روح المعانی نے یہ کی کہ لِنَرْفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ، تاکہ ہم اسے آسمان دنیا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یعنی ہم اسے آسمانوں کی بلندیوں پہ لے کے جائیں۔ تو یہاں سے جو دوسرے سفر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس حوالے سے بالتفصیل آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے قلوب کو اپنے محبوب اور اپنے محبوبوں کی محبت سے منور و مجلی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔